میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی جماعت سب کے سب جانتے ہیں، یہ وہ بابرکت اور مقدس جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہوا، اور ان کا اللہ پر، نبی پر ایسا اعتماد تھا، پوری کی پوری جماعت صحابہ کا اللہ اور نبی کی ذات پر ایسا اعتماد تھا کہ ذرا بھی شک نہیں تھا۔ تبھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان انہی کے مثل لاؤ جیسا صحابہ کا تھا۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا عمل، صحابہ کا اخلاص، صحابہ کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب اللہ نے پسند فرما لی تھی، سب اللہ نے پسند فرما لی۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ بیان فرماتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے سلسلے میں، فمن طعن فی الصحابۃ او سبہم فقد خرج من الدین، جو صحابہ کرام کی جماعت پر کسی صحابی کو طعن تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، او سبہم انہیں برا بھلا کہتا ہے، فقد خرج من الدین، وہ دائرہ اسلام سے، دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، مسلمین کی جماعت سے بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم انہیں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام ہر میدان میں کیوں کامیاب تھے؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پر ان کا پورا پورا بھروسہ تھا، توکل تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معتمد جماعت صحابہ، ہمارے نبی کو مکمل ان پر اعتماد تھا، ہمارے نبی کے یہ براہ راست شاگرد ہیں۔ صحابہ اسی لیے چمکے، دمکے، مہکے، چہکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر خاص نظر تھی، ان کی خاص تربیت فرمائے تھے۔ صحابہ ہر میدان میں کامیاب اس لیے ہوتے تھے کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے نہایت مضبوط تھا، نبی کی تعلیمات پر 100% کیا 1000% یقین کامل تھا، اس لیے اس پر عمل کرتے تھے، کامیاب ہوتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، سب جانتے ہیں۔ تنے تنہا دشمن کا قلعہ فتح کرنے نکلے، تنے تنہا، اور جا کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے کمزور بدن کو مت دیکھو، بلکہ میرے سینے کے اندر جو دھڑکتا دل ہے، میرے سینے میں جو یہ قلب ہے، اس میں ایمان کا فولاد بھرا ہوا، مجھے ایمان کامل نصیب ہے۔ گئے اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے، انہیں للکارا اور پکارا، حلم مبارز کا نعرہ لگایا، دشمن دہلنے لگا، کانپنے لگا۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں بہت تفصیلاً واقعہ لکھا ہے، گویا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں دشمنوں سے کہ میرے کمزور پیر کو مت دیکھو، یوں سمجھو کہ یہ میرا پیر لوہے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شہنشاہ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں، میں بادشاہوں کے بادشاہ کا پرستار ہوں، ان کی پرستش کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ طاقت حاصل ہے، مجھے یہ ہمت حاصل ہے۔ آج تمہارے سامنے ڈٹ کر میں تنے تنہا
تمہاری فوج کو، تمہارے قلعے کو فتح کرنے آیا ہوں اور تمہاری فوج کو للکار رہا ہوں۔ جب یہ للکار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی سنا، دشمن تھر تھر کانپنے لگا۔ محمدی کچھار کا یہ شیر، محمدی کچھار کا یہ شیر نر جس وقت بپرا ہے، للکارا ہے، باطل طاقتیں ہلنے لگیں، ان کے قلعے میں زلزلے آنے لگے۔ بادشاہ وقت پریشان اپنے وزیر سے مشورے کے لیے طلب کرتا بلاتا، یہ کیا بات ہے؟ کیا کوئی فوج آ گئی ہے؟ کوئی نیا لشکر آ گیا ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے؟ تو اس کے وزیر مشیر نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں۔ کہا پھر ہماری فوج کیوں اتنا تھرا رہی، کانپ رہی ہے؟ ان کی گردنیں کیوں جھکی جا رہی ہیں؟ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ وہ تنہا ہے، لیکن اس کی ہمت اور جرأت ایسی ہے کہ جس کے سامنے جاتے ہوئے ہماری فوج کا ہر بہادر ڈرتا ہے، یہاں تک کہ پوری فوج خائف ہے، ڈر رہی ہے، اس لیے ہم نے قلعہ کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا ایک آدمی شمشیر برہنہ لے کر، ننگی تلوار لے کر ہمارا قلعہ فتح کرنے آ گیا؟ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر ایک تنہا آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آخر کیوں؟ کا حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے ہے، اس لیے اسے دیکھ کر خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک ہی شخص تو ہے، پھر مجھے ایسی رائے کیوں دے رہے ہو؟ وزیر نے کہا آپ اس شخص کی تنہائی نہ دیکھیے، اکیلا پن نہ دیکھیے، اسے بے وقعتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے۔ بادشاہ سلامت، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعہ کو دیکھیے کہ یہ قلعہ بالکل سیماب یعنی تارا کی طرح دیکھیے کیسے ہل رہا ہے اور کیسے لرزہ طاری ہے قلعہ پر۔ تو اہل قلعہ میں کیا سکت جو قلعہ کے اندر موجود کہ اس کے سامنے جائیں اور مقابلہ کریں۔ اس کی ہمت تو دیکھیں، اتنی بڑی مسلح طاقت کے سامنے یہ شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے دیکھیے اعلان جنگ کر رہا ہے اور حلم مبارز کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، وزیر کہہ رہا ہے، بادشاہ سلامت، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، یہ تنہا بمنزلِ لاکھوں کے، بمنزلِ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ چند سیکنڈ نہیں لگتے، انہیں تہے تیغ کر دیتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، جب میں نے تنے تنہا ایسی عظیم الشان انفرادیت کی طاقت دیکھ لی ہے، اس اکیلے کی طاقت دیکھ لی ہے، تو پھر اے بادشاہ سلامت آپ کی اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا، لہذا ہتھیار ڈال دیں، ہتھیار ڈال دیں۔ یہ کون سی طاقت تھی جو دشمنوں میں روب پیدا کر رہی تھی؟
یہ کون سی قوت تھی؟ اللہ کی قوت. تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں. آج یہی بھروسہ ہمارا کمزور پڑ گیا، یہی سرد پڑ گیا تو دیکھیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم خود خوف زدہ ہو کر دیکھیے جی رہے ہیں. اس وقت خوف و ہراس کا ماحول آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہمارا پورا معاشرہ خوف و ہراس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اس خوف و ہراس سے اگر نکلنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، اور ہم سب اسی کے لیے اسی کو اپنا نصب العین بنا کر کہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی، اور صحابہ کی زندگی در حقیقت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحابہ کی سیرت در حقیقت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تبھی تو پیارے آقا فرماتے ہیں اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، یعنی یہ رشد و ہدایت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تم میں سے جو بھی کسی کی بھی اقتدا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا. تبھی تو صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ اور فقہا اور تمام محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کے سلسلے میں کوئی جملہ ایسا نہ نکالو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو، ان کی شان میں بے ادبی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے فمن طعن فی الصحابۃ، جو صحابہ پر طعن کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، اور سبہم، اور انہیں گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، فقد خرج من الدین، وہ دائرۂ اسلام سے، دین سے نکل جاتا ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے انہیں آئیڈیل بناؤ. ارے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم میں، کہ تم انہی کے مثل ایمان لاؤ، تم انہی جیسا یقین اپنا بناؤ، تم انہی جیسا اعمال کرو صحابہ جیسا. تو انشاءاللہ جیسے اللہ پاک نے ان کی مدد کی، ہماری آپ کی بھی مدد فرماتے رہیں گے. اور یاد رکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے بار